السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور بہت سے گناہوں کو درگزر کرتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو توبہ کا بتاؤں گی کہ توبہ کہتے کسے ہیں. گناہ پہ شرمسار ہونا، معذرت طلب کرنا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا. اور معذرت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا پرانا حساب کلیئر کریں. اگر آپ یہ سوچ کر توبہ نہیں کرتے کہ میرے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، مجھے اللہ نہیں بخشے گا، یا مجھ سے بار بار گناہ ہوتے رہتے ہیں، میں دوبارہ اس دلدل میں گر جاؤں گی، تو یقین مانیے رفتہ رفتہ ایک بہت بڑا بوجھ آپ تیار کر لیں گے جو آپ کی کمر توڑ دے گا. ساتھ کے ساتھ اپنا حساب کلیئر کریں. اگر یہ حساب ساتھ ساتھ کلیئر نہ کیا تو یہ آپ کی روح کو بالیدہ کر دے گا. اور استغفار کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ کونین کے تاجدار، وہ جو سب سے عظیم انسان تھے، وہ بھی ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے توبہ طلب کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم عن الخطا تھے. تو یہ ترغیب ہمارے لیے ہوئی نا کہ ہماری زبان، ہمارے جوارح توبہ کے اس قدر عادی ہو جائیں کہ ہم اپنا حساب ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں. کیونکہ بمطابق حدیث کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے. غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ بے چین ہے، پریشان ہے، گناہ دل پہ بوجھ بڑھا دیتے ہیں نا، دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں. تو توبہ کا در کھلا ہے، فوراً لوٹ آئیں چلیں اپنے رب کی جانب. رجوع اللہ، انابت الہی. گناہوں پہ شرمسار ہونا، رونا، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اور گناہ گاروں پہ یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے نا کہ اس نے توبہ کا دروازہ تا قیامت کھلا رکھا، یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلا ہے. اور تو توبہ واحد رب کا وہ احسان ہے جو اس نے جتلایا بھی، حالانکہ اس کے احسانات کا کوئی شمار ہی نہیں. تو اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لیں، لوٹ آئیں. کبھی یہ مت سوچیں کہ رب معاف نہیں کرے گا. اس نے قرآن میں 100 سے زائد مرتبہ اپنی صفت الغفار بیان کی کہ آپ کا معاملہ اس مہربان رب کے ساتھ ہے جو فقط ایک آنسو سے مان جاتا ہے. وہ جو سمندروں کا رب ہے اسے اپنے بندے کی آنکھ سے بہتا ایک قطرہ محبوب ہے. بندگی کی بساط پہ ایک طویل سجدہ، چند اشک ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا عہد اور شرمساری کے چند پھول. ہاں وہ عظیم الہ ہو کر بھی مان جاتا ہے. ہم عبد ہو کے اس کی نہیں مانتے، وہ معبود ہو کے ہماری مان جاتا ہے. ہمیں اپنے دامان رحمت میں لے لیتا ہے اور اس کے رحم کی تو کوئی مثال ہی نہیں. وہ جو گناہ گاروں کو اپنا کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے میری رحمت سے مایوس نہ ہو. میرے بندے، وہ گناہ گاروں کو بھی اپنے بندے کہہ رہے ہیں. کائنات میں صرف ماں باپ ہوتے ہیں جو اولاد کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں، خطاؤں پہ درگزر کرتے ہیں. مگر معاملہ اگر حد سے بڑھ جائے نا تو ماں باپ بھی باز پرست کرتے ہیں، والدین بھی عطائیں روک لیتے ہیں. مگر رب کریم کا تو معاملہ ہی جدا گانا ہے. وہ خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، اپنے بندے کے لوٹ آنے کا ہر پل منتظر رہتا ہے اور پلٹ آنے پہ دھتکارتا نہیں، چتلاتا نہیں، ہمتن گوش رہتا ہے، ہر وقت منتظر رہتا ہے کہ اس نے توبہ کا وہ نسخہ کیمیا اپنے بندے کو تھما دیا جو اکثیر تر ہے کہ پلٹ جانا، گناہ پہ اصرار نہ کرنا. انسان بھول جاتا ہے نا، نسیان سے نکلا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اپنے رب کو، وہ بھول جاتا ہے کہ اسے گناہوں کی دلدل میں نہیں گرنا. لیکن اس کا معاملہ اس رحیم رب کے ساتھ ہے جو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ درگزر سے بھی کام لیتا ہے، صرف نظر بھی کرتا ہے، منتظر بھی رہتا ہے کہ میرا رب بھلا رہا ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اس لیے تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے. کون ہے جو آ کے خود آوازیں لگائے کہ مجھ سے لے لو؟ ہے کوئی جو مجھ سے معافی طلب کرتا ہے میں اسے بخش دوں؟ وہ روز آسمان دنیا پہ آ کے تمہیں پکارتا ہے، وہ عرش سے نیچے آ جاتا ہے، تمہارے لیے آوازیں لگاتا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کرے. 2 لفظوں کا مجموعہ استغفر اللہ.
اپنے اندر یہ لفظ کیا گہرائی لیے ہوئے کہ اس کے آگے سمندروں کی وسعت بھی کم پڑ جاتی ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو زبان سے کہہ دینا بھی باعث و ثواب ہے، اور اگر دل سے کہہ دیا جائے تو قلب غافل کو بدل دیتا ہے. کیا تم نے سنا نہیں کہ وہ کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے نفس پہ رحمت کو واجب کر دیا، رحمت لکھ دی. کیا تم نے سنا نہیں وہ آیت تمہاری نظروں سے نہیں گزری جس میں وہ بے چین اور بیمار روح کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میری رحمت اور مغفرت ٹھاٹھے مارتی ہے، میرے بندوں سے کہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کیا تم نے کفل کا واقعہ نہ سنا کہ وہ بندہ جس نے بے شمار گناہ کیے اور ایک بار سچے دل سے گڑ گڑا کے اپنے رب کو پکارا اور اس کے رب نے اس کی عمر بھر کی خطاؤں پہ ایک توبہ کو بھاری کر دیا. کیا تم نے سورۃ رعد کی آیت نمبر 6 نہ پڑھی؟ کیا تم نے سورہ فرقان کا آخری رکوع نہ پڑھا جس میں تمہارے رب نے شرک، زنا اور قتل جیسے اکبر الکبائر گناہ کے بعد کہا الا ما تاب وعمل عملا، زنا ہو گیا لوٹ آؤ، گناہ ہو گیا لوٹ آؤ، قتل ہو گیا لوٹ آؤ، حتیٰ کہ شرک کی بھی معافی اس نے رکھ دی. پھر تم کیوں شرماتے ہو؟ وہ رب ہو کے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت وسیع کیے بیٹھا ہے تو تمہیں اس کے در پہ لوٹتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ اے گناہ گار روح، آ لوٹ چل، تیرا رب تیرا منتظر ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.